بننے کا، اور فروری سے لے کر آج تک اس ایوان میں دیکھتا ہوں کہ بڑے ہی معزز اور بڑے ہی جفادری ہمارے سیاستدان علماء موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی ایوان کے ممبر کے طور پہ گزارا۔ یہاں ہمارے اسپیکر صاحب ایاز صادق صاحب، مولانا صاحب تشریف فرما ہیں، اور میرا آج بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب آئے ہوئے ہیں، تو میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ 8 ماہ میں اس ایوان میں آپ نے بھی دیکھا، ہم سب نے دیکھا، ماحول اس طرح بنا ہوتا ہے جیسے یہ نیشنل اسمبلی نہیں ہے، کئی سوتنیں آپس میں لڑ رہی ہیں، ہر وقت تانے، ہر وقت تنقید، کوئی پازیٹیو بات ایک دوسرے کے لیے ہم نے کبھی کہی ہی نہیں۔ پورا ملک جو ہے ایک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں، سیاسی انتشار ہیں، اور اگر کوئی اسے انکار کرتا ہے، اور حتیٰ کہ جو دلوں کا میل ہے اور یہ جو طبیعتوں میں ضد اور انا گھسی ہوئی ہے، باتوں میں مقابلے آئے ہوئے ہیں، اور جہاں یہ ہوتا ہے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، تعلق اور رشتہ داریاں جو ہیں وہ ہار جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان پابند سلاسل ہیں، میڈیا روز کہتا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں، یہاں سے کبھی بات آتی ہے کہ ہم تو مذاکرات کر ہی نہیں رہے ہیں، یہاں پہ بھی ہماری طرف سے بھی کہتے ہیں کہ جی مذاکرات نہیں ہوتے ہیں۔ عموماً میری ذاتی رائے ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے قوم کے ساتھ، باتیں شروع ہو جاتی ہیں، باتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مذاکرات تب تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک سیاسی قوتیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ ٹی او آرز ڈسکس ہی نہ کریں، اور ان ٹی او آرز کو لے کے پھر اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کریں کہ یہ ہمارے ٹی او آرز ہیں، لیکن پوری قوم کی نظریں اس ایوان کی طرف ہیں، یعنی فرشتے تو نہیں آئیں گے ہمارے بیچ بات کرنے کے لیے، یا کوئی انڈیا سے یا افغانستان سے لوگ آئیں گے، اتنے بڑے لوگ سیاسی، خواجہ آصف صاحب موجود ہیں اور بڑا احترام ہے میرے دل میں، لیکن ان کی زبان بھی آگ اگلتی ہے، اور یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم جو ہیں بڑے ہی اس معاملے میں کوئی درگزر کرتے ہیں۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 26 نومبر کے واقعات اور سانحات کے بعد، اور یہ میں گلہ کر رہا ہوں، یہ تارڑ صاحب موجود ہیں، وزیر انفارمیشن، لوگ مرے، تو یہ پاکستانیوں کا حق ہے، ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن ریاست کے ایک ترجمان کے طور پہ جب آپ بات کریں گے اور اس میں کوئی آمیزش ہوگی، کوئی بھی غلط بیانی ہوتی ہے، آپ سے یہ گلہ ہے، اگر کل کو یہ چیز اصولاً ایڈمٹ ہو جائے، اور اگر 26 نومبر کے واقعات ہو گئے، پاکستانی تھے مرے تھے، تو کیا بگڑ جاتا اگر کشادہ دلی سے کہہ دیتے کہ جی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ کہہ دیتے کہ پاکستانی ہیں ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ یہ کہاں کا حل ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم ان کے قتل سے انکاری ہے۔ جناب علی، زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں، جناب محترم ایاز صادق صاحب موجود نہیں ہیں، ابھی رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں، کیا ممکن ہے میرے نون کے دوستوں آپ کے لیے، اور محترم پیپل پارٹی کے جو ممبران اسمبلی موجود ہیں، ایم کیو ایم کے بھی، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ایوان کی کوئی کمیٹی بنا دیں، بیٹھ جائیں، کیا غلطیاں ہیں، کیا ہمارے ٹی او آرز ہونے چاہیے، کیا ہماری فکر ہونی چاہیے، اور کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ اس ملک کو اس غیر یقینی صورتحال سے نکالے؟
اگر آج یہ فرض ہم انجام نہیں دیتے ہیں، آج ہم جو ہیں آنکھیں چھپا لیتے ہیں، یہ اسی طرح گزر جائے گا، ایک سال اور گزرے گا، یہ گالم گلوچ، یہ تانے زنی میں، یہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں۔ لیکن ایک چیز، ہم عوام کی عدالت میں اور پھر جب جائیں گے خدا کی عدالت میں، مجرم ضرور ٹھہرائے جائیں گے۔ ایوان نے ہم سب کو منتخب کر کے یہاں پہ بھیجا ہے اس لیے کہ قوم کے مسائل کا ادراک کرو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ راوی چین کی بانسری بجا رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ سرحدوں پہ ہمارے بہت سارے حلقے، میرا اپنا حلقہ، آپ یقین کریں میں اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا ہوں، طالبان نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور ہمارے بہت سارے اضلاع میں یہ صورتحال ہے۔ بدامنی ہے، مہنگائی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ آج میں نو کراس ٹاک آرڈر داؤس پلیز، یہ صرف اتنا میں عرض کرتا ہوں، کراس ٹاک آپ کریں گے تو پھر اس سے وقت اور زیادہ چلا جاتا ہے۔ عمران صاحب آپ مہربانی فرما کے اس عدالت سے ڈرنا چاہیے جس میں نہ وکیل ہوگا، نہ گواہ ہوں گے اور نہ دلائل ہوں گے، اور صرف ایک اعلان ہوگا، وَامْتَزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں نیکوکاروں سے علیحدہ ہو جاؤ، ہم قوم کے مجرم بیٹھے رہ جائیں گے، آج انا کے خول میں آپ بھی بند ہیں۔ اور کل خواجہ صاحب کا بیان آیا تھا کہ جی پی ٹی آئی کو پہل کرنی پڑے گی۔ اگر ملک کی فلاح میں، پاکستان میں یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس پہ پانی ڈالنے کے لیے اگر اپنا انا کے خول سے کوئی نکل سکتے ہیں تو جناب اسپیکر، میں رانا ثناءاللہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کیا یہ حکومت کا آفیشیل موقف بتانا پسند کریں گے کہ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ایوان کے ذریعے سے ہمارے یعنی پاکستان تحریک انصاف، ہمارے خان نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے مذاکرات کے لیے، اور کیا بتانا پسند کریں گے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو مسئلے ہیں پیپل پارٹی سے مل کے، ایم کیو ایم سے مل کے اور تمام سٹیک ہولڈر جے یو آئی سے مل کے ایک کمیٹی بنا دیں اور وہ کمیٹی بیٹھ جائیں، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹی او آرز ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کریں، یہ کھری بات ہے، اور اس کے بعد جو ہے ملک کے لیے ان مسائل سے کوئی حل نکال کے دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ خواجہ آصف صاحب۔